بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا، یہ سوال آپ نے حل کر لیا ہے۔ آگے ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے یہ حصہ الف تھا، پہلے سوال کا پہلا جزء الف، پہلے سوال کا دوسرا جزء بے۔ کہ سورۃ الرحمن، سورہ رحمان سورہ واقعہ اور سورہ حدید۔ جو کچھ پوچھنا ہو تو آپ چیٹ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھنے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ پڑھنے یا نہیں کرا بیٹا؟ پڑھنے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ یہ ہمارا سوال ہو گیا۔ جواب اس کا جواب ہے کہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ سورہ حدید کا پڑھنے والا آسمانوں میں پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا جواب ہو گیا دوسرا۔ پہلے سوال کا حصہ دوم بے، اس کا جواب تھا یہ۔ تیسرا سوال ہے ہمارا حصہ جی۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جی جی یہ گوگل کلاس روم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وظیفہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال ہے آپ کی بک میں صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 21 پہ یہ پہلا سوال آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کی اسلامیات آسان دینیات جو صفحہ نمبر 20 اور 21 میں سوالات کا جو سلسلہ ہے وہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ صفحہ نمبر 21 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وظیفہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوال ہو گیا ہمارا، اس کا جواب ہے جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے وظیفہ اس لیے نہیں لیا، وظیفہ اس لیے نہیں لیا کہ انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی تھی، یعنی کہ یاد کروا دی تھی۔ لہذا انہیں تنگ دستی کا کوئی خوف ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ کہ سوال تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفہ کیوں نہیں لیا؟ چونکہ ان کی کوئی ساری بیٹیاں تھیں، بیٹے کوئی تھے نہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان غنی نے ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہا کہ ان کو بھی کمانے والا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، خود بھی بوڑھے ہیں اور ساری ان کی بیٹیاں ہی ہیں۔ تو بیٹیاں کتنی تھی؟ 7 بیٹیاں تھی تقریباً ان کی،
تو حضرت عثمان غنی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق، ان کے ذریعہ معاش کے متعلق کچھ فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں ان کا گزر کیسا ہو رہا ہوگا، ان کے گھر کے حال احوال کیسے ہوں گے. تو انہوں نے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کرنا چاہا، تو انہوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا، اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اور خود بھی سورۃ الواقعہ کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور اپنے بیٹیوں کو بھی میں نے سورۃ الواقعہ سکھلا دی ہے، وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں. مجھے اب تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن ہمارے گھر میں فاقے پڑے ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سوال نمبر ہمارا تیسرا جز ہو گیا. اب چوتھا جز ہے، سوال نمبر 4 کیا ہے کہ سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے؟ سوال، سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے؟ ساتھ ساتھ آپ تحریر کرتے جائیں. کیا فضیلت ہے، کیا فضائل ہیں؟ یہ سوال ہو گیا. جواب، نئے آنے والے بچوں کو میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر بتا دوں بیٹا کہ فضائل قرآن میں سے، فضائل قرآن دوسرا ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، صفحہ نمبر 18 پہ، 18، 19، 20. یہاں پہ ہمارا سند ہے، ہماری جو بک ہے. اب سوالات کا سلسلہ ہے، نشری سوالات ہم حل کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 20 یہ پہلا سوال شروع ہو رہا ہے. درج سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. ان میں سے کچھ جز ہیں. پہلا جز الف، اس کا جواب ہم لکھ چکے. بے، اس کا جواب بھی لکھ چکے. جیم، اس کا جواب بھی لکھ چکے. اب دال کی طرف چل رہے ہیں. سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے؟ صفحہ نمبر 21 پر آخری ہمارا پہلے سوال کا آخری جز ہے، سورۃ الملک کی فضیلت. اب ہم تحریر کریں گے. سورۃ الملک کے بہت سے فضائل ہیں. ان میں سے چند درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، پہلی فضیلت، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی، جو روز سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا، ایک دن نہیں بلکہ روزمرہ اپنے معمولات میں رہے گا، روزمرہ اس کی تلاوت کرے گا، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی کیا کرتی ہے؟ شفاعت کرتی ہے. روز اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی تو روز یہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہے گی. جی بیٹا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
शफाअत का मतलब क्या है? शफाअत का मतलब है बख्शिश तलब करना, सिफारिश करना। सिफारिश जानते हैं आप कि सिफारिश किसको कहते हैं? कि यार ये मेरा बंदा है, इसका काम करवा दे, हम किसी से सिफारिश करते हैं ना, ठीक है। शफाअत का मतलब यही है, सिफारिश करना, किसी की साइड लेना, ये भी कह सकते हैं। आसान सा मतलब ये है कि सिफारिश करना। अल्लाह के हुजूर सूरतुल मुल्क सिफारिश करेगी, ठीक है। दूसरी फजीलत क्या है? सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने सूरतुल मुल्क की जो तिलावत करेगा अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से निजात दिलाती है। जो शख्स सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है तो तिलावत करने वाले की सूरतुल मुल्क क्या करती है? अजाब कब्र से उसको निजात दिलवाती है। जो इसको मामूलात में ले आता है, जो इसकी तिलावत करता है, तो ये सूरत उसको बख्शिश का सबब बनती है, उसकी मगफिरत का सबब बनती है। तो हमारा भी ये मामूल होना चाहिए, हम भी रोजमर्रा सूरतुल मुल्क की तिलावत करने वाले हों। आगे सूरतुल मुल्क जो शख्स सूरतुल मुल्क की तिलावत करेगा तो सूरतुल मुल्क कब्र में भी उसकी साथी और उसकी मददगार होती है, उसके साथ रहती है हर वक्त। जब भी कोई अजाब का फरिश्ता मुर्दे पर या जो शख्स इसकी तिलावत करता है उसके पढ़ने वाले पर अजाब का फरिश्ता आता है, तो ये सूरत उसके ऊपर ढाल बन जाती है, अजाब कब्र को रोक लेती है, उसको अजाब नहीं होने देती, उसकी हिफाजत करती है। ये तीन फजाइल हैं जो सूरत मुल्क के बहुत सारे फजाइल हैं, उनमें से जो हमने कुछ फजाइल थे, तीन फजाइल हमने दर्ज किए। अभी नहीं है बेटा, ये कुछ देर में गूगल क्लासरूम में भी अपलोड हो जाएगा। जितने भी असबाब हैं हमारे ग्रेजुएट के जो अभी तक क्लासेस हुई हैं, सारे के सारे गूगल गूगल क्लासरूम में अपलोड है। और ये जो आज के सबक है ये कुछ ही देर में गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। इससे पहले के जितने भी असबाब हुए हैं सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। आगे सवाल नंबर 2 है,
آپ کی بک میں صفحہ نمبر 21 یہاں پر سوال نمبر 2 ہے الف خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. یہ پہلا سوال ہو گیا. الف خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. یہ ایک. آگے ہے جز بے دوسرا جز قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. قوسین میں دیے گئے قوسین میں دیے گئے الفاظ کو الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. یہ بیٹا 2 سوالات ہیں، یہ آپ نے خود اپنے گھر پہ حل کرنے ہیں. یہ دوسرا چیپٹر چل رہا ہے ہمارا. پہلا چیپٹر تھا ہمارا جس کو ہم نے پڑھا حفظ و ترجمہ الف. اس کو ہم نے مکمل کیا. باب اول قرآن و حدیث میں سے الف تھا حفظ و ترجمہ، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب بے چل رہا ہے فضائل قرآن. ان میں سے ہم نے فضائل قرآن میں سے سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، تینوں سورتوں کے فضائل پڑھے. اب اس کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے جو کہ آج انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہو جائے گا. آج انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ گھر کا کام ہے. سوال نمبر 2 خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے، اور دوسرا ہے بے قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو. ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ کا آج کا کام ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ اپنی کاپی میں نہیں بلکہ کاپی میں اتارنا ہے. یہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں چیٹ پہ.